بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخرج صاحب المشكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، قدرت نے ہر انسان کو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہے. انسان ان دو چیزوں کو جس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے وہ مقصد اس کا پورا ہو ہی جاتا ہے. ایک چیز ہے مال اور دوسری چیز ہے جان یعنی وقت. تو انسان جن مقاصد کے پیش نظر ان کا استعمال کرتا ہے، اگر دنیاوی مقصد پیش نظر ہو، آدمی تجارت کرتا ہے، اس میں پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اس سے وقت بھی لگاتا ہے، اس سے دماغ کا بھی استعمال کرتا ہے، یعنی جان کا بھی استعمال ہوتا ہے، مال کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو اپنی محنت کے اعتبار سے جو کچھ مقدر ہوتا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. کاشتکار ہے، وہ کھیت میں محنت کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے اور وقت لگاتا ہے، تو اس کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. فیکٹریوں کے اندر جو مال بنائے جاتے ہیں اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، صلاحیت یعنی دماغ اور عقل کا استعمال ہوتا ہے، اس کا فائدہ سامنے آتا ہے. الغرض چاہے دنیاوی اعتبار سے آدمی ان دونوں نعمتوں کا استعمال کرے تو وہ نفع اس کو حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر انہی دو نعمتوں کو حکم شریعت کے مطابق اگر آدمی ان کا استعمال صحیح کرے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دنیا کی زندگی کامیاب اور پرسکون ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی اس کو اللہ کی رضا و خوشنودی، جنت کی نعمتوں کا حصول اور رفع درجات کا سبب بنتا ہے. اب یہ انسان کے اوپر موقوف ہے وہ اس کا استعمال کس طریقے سے کرتا ہے. ایک ہے مال کو جائز طریقے سے حاصل کرنا، کہ مال کو کمانے میں، اس کو حاصل کرنے میں نہ تو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، نہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، نہ کسی کو ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، نہ اس سے فرائض کو چھوڑا جا رہا ہو، نہ شریعت کے احکام کو توڑا جا رہا ہو، تو ذرائع آمدنی، ذرائع حصول بھی جائز ہو. پھر ان کو شریعت کے حکم کی روشنی میں جو اس کے جائز مصارف ہیں اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے متعلقین پر، پھر خیر کے کاموں میں جو شریعت کا حکم ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں، جب آدمی صحیح مواقع پر خرچ کرتا ہے حکم شریعت کے مطابق، تو صرف یہی نہیں کہ دنیا میں اس کے لیے طمانینت، سکون قلب یعنی پرسکون زندگی اور کامیابی، بلکہ آخرت کے اندر بھی اس کو کامیاب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. مال اپنی ذات سے کوئی بری چیز نہیں ہے. قرآن میں اس کو خیر کہا گیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے. ہر آدمی کو مال سے محبت ہوتی ہے، یہ طبیعی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا.
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کو بنا دیا جائے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، پروردگار میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں آپ کی طرف زاری کروں اور آپ کو پکاروں۔ آپ نے اس زندگی کو پسند فرمایا ہے، اسی لیے اکثر صحابہ کرام کی زندگی ایسے ہی گزری، اور اب تک اور قیامت کو قائم ہونے تک جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، جو نبی کی زندگی سے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ چیز نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ لیکن بیان جواز کے لیے صحابہ کی جماعت کے اندر بڑے بڑے مالدار بھی ہوئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے مالدار صحابہ بھی ہوئے ہیں، لیکن مال جب ان کے پاس آیا تو ان کے معیار زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا، وہی سادہ زندگی، وہی سادہ رکھ رکھاؤ، وہی سادہ مکان، سب کچھ وہی، لیکن اس کو مال کو ذریعہ بنایا آخرت کو حاصل کرنے کا، قرب خدا بندی کا۔ تو اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو مالداری سے، دولت بندی سے نوازا ہے، تو پھر ہماری فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی اس نعمت کو ذریعہ بنائیں قرب خدا بندی کا۔ یہ عقل مندی کی بات ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اسی مضمون کو بیان کر رہا ہوں، ایک حدیث۔ سب سے پہلے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام سے قبل مکی زندگی کے اندر جتنا شاہانہ لباس یہ پہنا کرتے تھے، جس کے عمدہ خوشبو اور عطر ہی استعمال کرتے تھے، کوئی نوجوان مکہ میں ایسا نہیں تھا۔ 200 درہم کے کپڑے جوڑے پہنتے تھے، عمدہ سے عمدہ خوشبو۔ لیکن جب مسلمان ہوئے تو ان کی چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا، کپڑا اتروا کر ننگا کر کے نکال دیا۔ لیکن ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، وہ ترس آیا، اس نے ایک چادر دیا جس کے انہوں نے بیچ سے پھاڑ کر ایک نیچے باندھ دیا اور ایک اوپر اوڑھ کر اسی طریقے سے مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے سے وہ گزرے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اس حال میں کہ ان کے اوپر ایک چادر تھی۔ عام طور پر لباس یہ ہوتا تھا کہ ایک چادر اسی طرح کی جگہ ایک رخ اوڑھ لیا کرتے، لیکن فقر اصلاح کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس اتنا بھی انتظام نہیں تھا کہ 2 چادر کا انتظام کرتے، ایک ہی چادر تھی، اس کو گردن میں گانٹھ لگا لیا کرتے تھے، ادھر سے لا کر کے دونوں سرا اور گردن میں گانٹھ لگا لیا کرتے تاکہ سطر پوشی بھی ہو جائے اور اوپر کا بدن بھی کچھ نہ کچھ مستور ہو جائے۔ اس چادر کے اندر بھی چمڑے کا پیمان لگا ہوا تھا۔ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں دبدبا ہے، رونے لگے۔ وہ پچھلی زندگی دیکھ کر، وہ ناز نعمت کی زندگی تھی، اور اسلام قبول کر کے ان کا کیا حال ہو گیا کہ اتنا وہ اثر نہیں کہ قاعدے کا ان کو 2 چادر نصیب ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اور صحابہ کی تسلی فرمائی، کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ، بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تم صبح کو ایک جوڑا پہنو گے، شام کو دوسرا جوڑا پہنو گے۔ یعنی اتنی فراوانی ہوگی مال کی، چیزوں کی، کپڑوں کی، کہ صبح کوئی لباس اور شام کو کوئی لباس۔ اور آگے فرمایا کیف بکم اذا وضعت بین یدیہ صحفۃ ورفعت اخری، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے دسترخوان پر صحفتوں کہتے بڑے پیارے، جیسے ہمارے یہاں ڈونگا ہوتا ہے، ایک ڈونگا رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تقریبات کے اندر، وہ ڈونگا بدلو اور ذرا یہ ڈش لو، ذرا یہ چیز لو۔ انواع اقسام کے کھانے، ایک رکھا جائے گا دوسرا اٹھایا جائے گا، ایک اٹھایا جائے گا دوسرا رکھا جائے گا۔ اتنی کثرت ہوگی چیزوں کی، دنیا کی فراوانی ہوگی،
اور آگے آپ نے فرمایا وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور تم اپنے مکان کو اس طریقے سے پردوں سے آراستہ کرو گے جس طرح خانہ کعبہ کو پھر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم تھا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کیسے کثرت خزانے آپ کی امت کے ہاتھوں پتہ ہوں گی، فراوانی آئے گی، خوشحالی ضرور آئے گی۔ صحابہ نے جو دل میں ہوتی وہ زبان پر یا رسول اللہ، تب تو ہم اس زمانے میں آج کی بنسبت زیادہ خیر و عافیت کے اندر ہوں گے۔ وجہ کیا؟ وجہ بھی آگے فرماتے ہیں نتفرغ للعبادہ، جب اتنی فراوانی ہوگی دنیا کی چیزوں کی سامان کی تو ہمیں محنت کی کمائی کی محنت مشقت میں لگنا نہیں پڑے گا، کرنا نہیں پڑے گا۔ ہمارے خدام غلام ہوں گے، وہ اپنا کاروبار کریں گے، ہم عبادت کے لیے پورے طور پر فارغ رہیں گے۔ یہ ان کے پیش نظر تھا۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جب اتنی فراوانی ہوگی آج کی بنسبت ہم خیر و عافیت کے اندر ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَنُفَّ الْمُؤْنَ، کمانے کی محنت اور مشقت سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے، ہمیں اس کو لگنا نہیں پڑے گا، بس عبادت کے اندر، علم کے اندر، ذکر کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، ان صحابہ سے جن کے سامنے آخرت ہوا کرتی تھی دنیا کی کثرت کے باوجود، اللہ نہیں، اس زمانے میں تم بہتر حالت کے اندر نہیں ہوگے، بلکہ آج اس مشقت بھری زندگی تم گزار رہے ہو، آج تم بہرحال اس سے بہتر حالت کے اندر ہو، کیونکہ مال جو آتا ہے اپنے فتنوں کو ساتھ لے کر کے آتا ہے، کیا پتا اس فتنے سے آدمی بچ سکے نہ بچ سکے۔ تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن آپ نے خبر دی امت کو کہ فراوانی آئے گی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سن 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے۔ فرماتے کہ ایک بار ہم آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، فشقا الفاقہ، اس نے فقر و فاقہ کی، افلاس کی، غربت کی شکایت کی، حالت بہت خراب ہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے راستے کے پرامن نہ ہونے کی شکایت کی کہ راستے میں آج مسافر لٹ جاتا ہے، اور جو لوگ لوٹنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اسی فقر و فاقہ کی وجہ سے یہ حرکت انجام دیتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا عدی تم نے ہیرا تو دیکھا ہوگا نا، ہیرا تو گئے ہوگے، یہ ایک شہر ہے غالباً یمن کے اندر یا عراق کے اندر، تو اگر تمہاری زندگی نے وفا کی اور تم کو طویل عمر ملی تو تم دیکھو گے کہ ایک مسافر عورت تنے تنہا اونٹ پر سوار ہو کر کے وہاں سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے گی، یعنی حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے گی، اور راستے میں اسے اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی ماحول اتنا پرسکون ہوگا، دین 100% ہر ایک کی زندگی کے اندر ہوگا، جو بوڑھا ہوگا وہ باپ کی طرح ہوگا، باپ کی شفقت اس کے اندر ہوگی، جو جوان ہوگا وہ بھائی کی طرح ہوگا۔ اس تنہا عورت کو نہ اپنی عزت کا خوف ہوگا نہ اپنے مال کا خوف ہوگا۔ ایک اس سے تو آپ نے امن و امان کی طرف اشارہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا اے عدی اگر تمہیں طویل عمر جینے کا موقع ملا تو تم یقیناً کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے، کسرا کے خزانے کو فتح کرو گے۔ اس کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسی عورت کو دیکھا جو ہیرا سے چل کر کے آئی، اونٹ سوار ستون سوار، اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں، اور میں ان لوگوں کے ساتھ شریک تھا جنہوں نے کسرا کے خزانے کو فتح کیا تھا، اس صحابہ کی جماعت کے اندر میں بھی تھا۔ یہ دو آپ کی پیشن گوئی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی تھی کہ ایک شخص مٹھی بھر کر کے سونا یا چاندی لے کر کے نکلے گا، صدقہ یا خیرات کی رقم لے کر کے، اور تلاش کرے گا ایسے شخص کو جو اسے قبول کر لے، تو کوئی اسے قبول کرنے والا موجود نہیں ہوگا، ہر آدمی سب خوشحال مالدار ہو چکا ہوگا۔ یہ وقت آئے گا۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، ایک تو آپ کی پسند
اور دنیا میں جو حالات پیش آئیں گے. خطبہ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا باس بالغنا لمن اتقى عز والله وجل، کہ جس آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہو، جو متقی پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اس کے بارے میں دولت مندی کا اور مالداری میں کوئی حرج نہیں. اس کے پاس اگر دولت ہو، مالدار ہو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا تقویٰ، اس کا خوف زیادہ اس کے صحیح راستے پر چلائے گا، انحراف سے، بے راہ روی سے اس کو بچائے گا اور صحیح رخ پر چلائے گا. لیکن آپ نے آگے فرمایا والصحۃ لمن اتقى خیر من الغنى، لیکن اس کے باوجود ایک متقی شخص کے لیے تندرستی، صحت و تندرستی یہ بدرجہ بہتر ہے وہ مالداری اور دولت مندی کے مقابلے. کیا پتا کبھی دولت مندی کی وجہ سے آدمی کا قدم پھسل جائے. اس کی صحت ہوگی تو بھلے آدمی کے پاس مال ہو نہ ہو، لیکن وہ شریعت کے حکم کو پورا کرے گا. پھر آگے فرمایا وطیب النفس من النعیم، اور خوش دلی، یعنی آدمی کے اوپر کوئی ٹینشن نہ ہو. کوئی ٹینشن، جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. کوئی ٹینشن نہ ہو، دل مطمئن پرسکون ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت. اب جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، یہ مال اپنے ذات سے کوئی بری چیز نہیں، یہ خیر تو خیر کہا گیا ہے. آپ نے فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، کہ مجھے اپنی وفات کے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کی بہاریں، دنیا کی رونق، اس کی شادابی سرتابی اس کو کھول دیا جائے گا، پھیلا دی جائے گی تمہارے اوپر. ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ ڈرنے والی چیز جب ہوتی تو اس سے آدمی کو اندیشہ ہوتا کہ ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. قال رجل یا رسول اللہ ابیات الخیر بالشر، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا خیر بھی شر کے آنے کا سبب بن سکتی؟ خیر کے ذریعے تو خیر وجود کے اندر آتی، کہ کیا مال جو کہ خیر ہے یہ بھی شر کا سبب بن سکتی؟ راوی کہتے ہیں پھنسا کھتا، آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی سوال کیا جاتا تھا، آپ وہی کے انتظار کرتے تھے، تو یا قرآن کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، یا آپ کے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی من جانب اللہ اور اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرماتے تھے، تو آپ خاموش ہو گئے. حتی ظننا انہ ینزل، ہمیں اندازہ ہوا کہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر پسینے آ جاتے تھے سخت سردی کے باوجود، یہاں تک کہ آپ نے اپنے پیشانی سے پسینوں کو پوچھا اور صاف کیا. پھر آپ نے پوچھا این السائل فکانہ حمیدہ، ارے وہ پوچھنے والے صاحب کہاں گئے؟ تو گویا اس انداز سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ بڑا اچھا سوال کیا، ان کے سوال کے جواب میں میری پر وحی نازل ہوئی. پھر آپ نے فرمایا انہ لا یأتی الخیر بالشر، کہ خیر برائی کا سبب نہیں بنا کرتی ہے، خیر سے تو خیری وجود کے اندر آتی ہے، کوئی خارجی سبب ہوا کرتا ہے جو اس کو برا بنا دیتی ہے. پھر آپ نے مثال لے کے فرمایا ان مما ينبت الربيع، کہ موسم بہار میں جو سبزہ، جو گھاس، جو پودے اگتے ہیں، بدہضمی کی وجہ سے یہ جانور کو ہلاک کر دیتے ہیں یا کم سے کم ہلاکت سے قریب کر دیتے ہیں. بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہے، اس کے نتیجے میں زمین میں سبزہ اگا، گھاس اگی، پودے اگے، یہ اللہ کی نعمت ہے، چاروں طرف ہریالی ہے. اب جانور اس کو کھانا شروع کرتا ہے تو بعض جانور بے حساب کھا لیتے ہیں، اب پیٹ ان کا پوری طرح بھر جاتا ہے، پوری طرح بھر جاتا ہے اور پھول کر کے کبھی کبھی ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. بذات خود یہ گھاس سبزہ یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نے حد سے زیادہ کھا لیا. اس حرص وہ طمع جس کی وجہ سے کہ سب میرے پیٹ کے اندر آ جائے، دوسرا کوئی نہ کھانے پائے، حد سے زیادہ کھا لیا تو اس کو ہلاک کر دیا. تو ہلاکت اس حرص کی وجہ سے آئی ہے، گھاس کی وجہ سے نہیں آئی، حد سے زیادہ کھا لیا. لیکن ایک اور جانور ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے، کھانے کے بعد جب بھوکا رہتا ہے جانور سے پیٹ پچکا ہوا ہوتا ہے، جب وہ کھا کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پیٹ برابر ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے. ایک جانور وہ ہے
جو اس گھاس کو کھاتا ہے اور کھانے کے بعد جب پیٹ بھر جاتا ہے تو سورج کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. یہ قدرتی بات ہے کہ جانور جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ سورج کے سامنے یعنی گرمی میں دھوپ کے اندر بیٹھ کے جگالی کرتا ہے، جس سے اس کا کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے اور مینگنی کے راستے اور پیشاب کے راستے سے وہ باہر نکل آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سورج کے سامنے بیٹھ جاتا ہے یعنی دھوپ کے اندر، اور اس کے بعد جگالی کرتا ہے، فصلت و بالت، پھر وہ مینگنی کرتا ہے، گوبر کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور اس راستے سے باہر نکل جاتا ہے، پھر خالی ہو جاتا ہے، ثم عادت فاصلت، پھر لوٹ کر آتا ہے، پھر کھاتا ہے. تو دنیا آدمی کو کتنی بھی حاصل ہو جائے، اگر اس کے دنیا کمانے کے حرص ہے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، تو جب یہ مقصد بن جاتا ہے تو شریعت کے احکام پر شکست ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کے سامنے شریعت کے احکام ہوتے ہیں تو اس کے اندر حرص نہیں ہوتی ہے، بس ضرورت کے بقدر کماتا ہے، یوں اللہ اس کو برکت دیتے رہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ان ھذا المال یا ان ھذا الدنیا خضرۃ حلوۃ، یہ دنیا کا مال کیا ہے؟ یہ سرسبز ہے اور بہت میٹھا ہے. دیکھتے بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، 500 کی کڑی کڑی نوٹ، 1000 2000 کی کڑی کڑی نوٹ، سونے اور چاندی دیکھنے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں، دل کو بھی بھاتے ہیں، دیکھنے میں ایسے ہیں. خضرۃ حلوۃ، لہذا اس کے فتنے سے بچنا بہت ضروری. وہ کیا ہے کہ شریعت کے احکام کے مطابق اس کو حاصل کرنے میں نہ تو نماز چھوٹے، نہ کوئی اور فرض چھوٹے، نہ کسی کی حق تلفی ہو، نہ اس پہ جھوٹ ہو، نہ وعدہ خلافی ہو، نہ غلط طریقے سے سودا ہو. شریعت کے حکموں کے مطابق خرید فروخت ہو، اس میں حاصل کرنے میں کہیں شریعت کا حکم نہ ٹوٹے. پھر خرچ کرنے کے اندر بھی جائز مواقع میں خرچ کرے، مباح جگہ پر خرچ کرے، اسراف نہ ہو، اپنے شان و شوکت کا اظہار نہ ہو. تو یہ مال تو خداوندی کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر یہ چیزوں کی رعایت نہ کی گئی تو یہ مال آدمی کو ہلاک کر دے گا، ہلاکت میں لے کے چلا جائے. فرمایا کہ پھر یہ مال جب ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا، یہ مال قیامت کے اس کے خلاف گواہ بنے گا. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال ہمارے لیے خداوندی کا ذریعہ ہو، ہمیں اس کی رعایت کرنی پڑے گی، کمانے میں بھی خرچ کرنے میں بھی. جائز طریقہ استعمال کریں، فرائض کو نہ چھوڑیں، واجبات کو ترک نہ کریں، اور خرچ کرنے کے اندر بھی ناجائز مواقع میں خرچ نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے لیے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.